میں نے گرامی قدر محترم صاحبزادہ کامران صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان سے خصوصی یہ التماس کی تھی کہ میں 5 سے 7 منٹ میں اپنے شفیق مکرم راحت قلب و نظر جناب ڈاکٹر خضر نشائی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں ایک ادبی سا نذرانہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں نثر کی صورت میں۔ میں ویسے عام طور پر میرا رجحان یا روایت یہ رہی ہے کہ زبانی اظہار خیال کرتا ہوں، لیکن ایک ریکارڈ کے طور پر تاکہ سند رہے میں کسی تحریر میں یا کسی بک میں یہ میرے عاجزانہ رشحات جو ہے وہ شامل ہو جائیں گے۔ نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم، شو غلام آفتابم ہمازا آفتاب گویم۔ اور کسی کی یاد کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، بڑے نیاز سے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ سامعین جی، احتشام چند کلمات میں 5 سے 7 منٹ میں ایک ادبی سا نذرانہ ہے نثر کی صورت میں۔ ویسے آپ کا علمی مقام جو ہے وہ تو ایک بہت ہمارے دستر سے باہر ہے، تو میں نے ادبی سا ایک احاطہ کیا ہے آپ کی شخصیت کا، وہ آپ کے سامنے 5 سے 7 منٹ میں اہل سخن تشریف فرما ہے۔ مجھے ان کے تذبذب کا پورا خیال ہے اور میں اس میں انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ جس سے روشن اپنے سینے تھے منور تھا دماغ، وقت مٹھی میں بند ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کرات عرضی اور سیارگان فلک میں ایک غیر مرئی سا تذبذب پایا جاتا ہے، اور وہ دل فگار و اشک بار بڑی سرعت سے اپنے مستقر کی جانب سرپٹ دوڑ رہے ہیں۔ شاید طلوع آفتاب قیامت کی رستہ خیز خبر سماعت آدمیت سے ٹکرانے والی ہے۔ گلشن ہستی میں خزاں کے محیب سائے لہراتے جا رہے ہیں، دوستوں کے وہ جگر پارے جن کے ساتھ کہکہوں کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ جب گھر پہنچتے ہیں تو اچانک موبائلز کی سکرینوں پر یہ پیام رنج و غم گردش کر رہا ہوتا ہے کہ تمہارا وہ دوست جو رگ رگ میں لہو بن کر گردش کر رہا تھا امتداد زمانہ کی قہرمانیوں کی نظر ہو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی مشیت ایزدی کے وہ ضوابط یاد آ جاتے ہیں جن سے عالم رنگ و بو کی عزیز ترین متاحائے گرام آیا بھی باورا نہیں۔ ان کو کہنے دو قضا کو جو قضا کہتے ہیں، ہم تو اسے درد محبت کی دوا کہتے ہیں۔ اگرچہ ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر یہ بات طے ہے کہ اس چرخ نیلی فام کے نیچے کچھ خوش مقدر، خوش خصال، خوش مزاج و باکمال ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں موت بھی جینے کی دعا دیتی ہے۔ ایسی ہستیوں کے آفتاب نما چہروں سے ایک فطری صداقت و نجابت اور حشمت و شوکت ٹپکتی ہے۔ وہ چلتے ہیں تو نکہتوں کا سیلاب ساتھ ہوتا ہے، ٹھہرتے ہیں تو نسیم بہار کے جھونکوں کی طرح رک کر تبسم کی زوریزیاں بکھیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ وہ لب کشائی کرتے ہیں تو چمن در چمن گلہائے رنگا رنگ کھلتے نظر آتے ہیں، اور میں پورے وسوق و تمانیت اور ایمان و ایقان کی حد تک یہ دعویٰ کرنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ میرے شفیق مکرم بزم وفا کے صدر نشین افلاطون دانشکدہ حقائق، جعلی نوس عزت گاہ دقائق، مرجع فضلائے انصار، حیرت خانہ رموز و اسرار، سالک بادگہ تجرید، نقطہ دارہ توحید، مجذوب وحدت، مکلل با اکلیل سخن، مترز با تراز علم و فن، تربیت یافتہ اولیاء، خلاصہ فیضان اصفیاء، فقیر مستغنی دل حضرت قبلہ ڈاکٹر خضر نشائی رحمت اللہ علیہ ان وحید العصر اور نابغہ روزگار ہستیوں میں سر فہرست ہے۔ کیا جلتی ہوئی ریت میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، صحرا میں تیرا نقش قدم ڈھونڈ رہے ہیں۔
آج 2 برس بعد اپنی راحت قلب و جاں حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب مغفور کو خراج پیش کرتے ہوئے ایک خطیب و نثر نگار اپنے الفاظ کھو بیٹھا ہے۔ گوشہ ہائے چشم سے آنسو اس طرح ڈھلک رہے ہیں جس طرح سمندر کی تلاطم خیز موجیں 14ویں چاند رات کو اچھل اچھل کر تابانی ماہتاب کو چھوتی ہیں اور وہاں نہ پہنچ سکنے کی صورت میں پھر سمندر میں ابر بارہ کی طرح برسنے لگتی ہے۔ نظر با جانب توبہ مرا نمی افتد کہ من نگاہ با کدے یار دل نواز کنم، ہزار نعمت دنیا اگر مرا بخشند نثار گوش میں نیم باز کنم۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب گلستان شعر و ادب پر برق کی یورش کو یہ پیرا سنیے گا ذرا۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر صاحب گلستان شعر و ادب پر برق کی یورش کو اپنے بے پایاں ذوق جمالیات سے روکے ہوئے تھے۔ آپ کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ شادابی کے گلستان سخن کی آبیاری میں مصروف رہا۔ دن کا اجالا ہو یا شب کی تاریکی، امتداد زمانہ کی قہرمانیاں ہوں یا غم و علم کے کربزاروں کی بہتات، کوچہ مسرت و انبساط ہو یا مصائب و علام کی وادی خارزار، آپ اپنی نظروں میں اہل سخن کے لیے پیار لیے مثال نسیم موج بہار استقبال اہل دل کے لیے تیار رہتے تھے۔ آج کے اس مادہ پرست اور بے نیاز دور میں خلوص و صدق کے بے لوث داغوں کو قندیل شب کا شکو عطا کرنا، اہل قلب و نظر اور اہل سخن کے قلوب و اذہان میں چبھے ہوئے کانٹوں کو نکال کر برگے گل کی نزاکت عطا کرنا، دم توڑتی ہوئی لطافتوں کی وضع چمن بحال کرنا، اہل قلم کے حوصلوں کو نیا بلبلہ اور عزائم کو تسخیر کے نئے افق عطا کرنا، لالا و گل کے چاک ہوتے ہوئے گریباں کی لذت ذوق جمالیات سے رفو گرنی کرنا، اہل ذوق و شوق کی آنکھوں میں جھانک کر ایک لحظہ میں ستارے تلاش لینا، غم دوران کی وحشتوں میں اہل محبت کا سراغ لگا کر اہتمام بسم یار کر لینا، بوئے گل کی کشش اور روئے گل کو آمیختہ مروت بنا کر کاروان بہار ترتیب دے لینا، فروغ جلوہ رنگی سے احباب کی آنکھوں کو لطف گل فروشی سے ہم کنار کر لینا، آبروب کرداس و قلم فروخت کرنے والے ادیبوں اور شاعروں کو ان کے اصل مقام سے آشنا کرنا، گراں باری خزاں ہوتی ہوئی کلیوں کو پھر سے عطر محبت کی شمیم انگیزیوں سے شناسائی بخشنا، عروس شعر و سخن کے پیچ و خم سلجھانے کے لیے گاہے گاہے آشفتگان درد محبت کی محفل سجا لینا، پھولوں کو آمد فصل نو بہار دے کر آئینہ خیال کا چہرہ نکھار دینا، بزم شعر و سخن کے ارتقاء و ارتفاع کو زوال آشنا نہ ہونے دینا، ایک فنکار کی غمزدہ صورت کو اپنے فن شیشہ گری سے جمالیات کا پیرہن عطا کر دینا، اندلیبان چمن کو زمزمہ ہائے بہار کی حلاوت کی نوید جاں فضا عطا کرنا، طائران گلستان سخن کو دستور وقت کے ضوابط کا اسیر بنا لینا، یہ مقام تخصیص آفتاب علم و ادب حضرت قبلہ ڈاکٹر خضر نشائی نور اللہ مرکزہ حصے میں مرکوم تھا۔ کوئی تو اہل محبت کے غم اٹھایا کرے، ایک ابر ہو جو درختوں کے سر پہ سایہ کرے۔ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم کے اہتمام بزم لالا و گل کرنے والے اس عظیم و لامثال انسان کے جذبہ جاں سپاری کو مد نظر رکھے؟ کیا ہمیں احساس نہیں کہ ایک ایسے نابغہ عصر ہستی جو اپنی تمام مصروفیات تج کر ہماری اقدار سے نئی اقدار سے روشناس کرتی رہی، جو ہمارے تخیل کی موجوں کو انداز گلفشانی چمنستان بنانے میں ہماتن مصروف رہی، جو عروس شعر کی کاکل پیشاں کے لیے مشاطہ کا فریضہ انجام دیتی رہی، کیا اس کی لامثال کاوشوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کسی بخل سے کام لینا چاہیے؟ میں تو اپنے دل کی بات کرتا ہوں، دل تھا جب تک اس نگاہ ناز کی زد پر رہا، خون میں حل ایک معطر چاندنی ہوتی رہی، ان کا سایہ ایک تجلی ان کے نقشے پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔